بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہیروز کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقت و وحشت، بربریت اور جنون کا نشان چنگیز خان۔ تقریباً 700 سال قبل اس شخص نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر دنیا کو تقریباً روند ہی ڈالا تھا۔ وہ اور اس کی فوج جس جانب رخ کرتی، جبر اور وحشت کا وہ بازار گرم کرتی کہ انسانیت پارا پارا ہو کر رہ جاتی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خطاب پائے: قتال اعظم، قہر خداوندی، وحشی جنگجو، چنگیز خان۔ بہت سے حاکم اپنے خطابات کے اہل نہیں ہوتے، لیکن 84 لاکھ انسانوں کا قاتل اپنے تمام خطابات سے کہیں زیادہ وحشی اور ظالم تھا۔ چنگیز خان ایک خانہ بدوش شکاری اور ایک چرواہا تھا۔ اس نے اپنے وقت کی 3 بڑی سلطنتوں کے سپہ سالاروں کو شکست دے کر ان کو تاراج کیا۔ وہ ان پڑھ اور وحشی تھا۔ اس نے ایک ریگستان میں جنم لیا۔ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود اس وقت کی 50 قوموں کے لیے قانون بناتا اور اس پر عمل کرانے کی پوزیشن بھی رکھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی۔ طاقت خود ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے اور طاقتور کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ جب چنگیز خان مرا تو اس وقت وہ آرمینیا سے کوریا تک اور تبت سے دریائے ایتیل تک کے علاقے کا مالک تھا، اور اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بعد از مرگ اس کے بیٹے کو جانشینی نصیب ہوئی اور وہ ہر قسم کی بغاوت اور پریشانی سے بچا رہا، یہاں تک کہ اس کا پوتا قبلائی خان بھی دادا کی پھیلائی ہوئی دہشت اور وحشت کے پیش نظر اس وقت کے حکمرانوں کے نزدیک سپر پاور تھا اور نصف دنیا پر حکمرانی کرتا رہا۔ یہ عظیم الشان سلطنت جسے ایک ان پڑھ وحشی نے محض اپنی خود اعتمادی سے بنایا، مورخین کے لیے حیران کن رہی۔ اس نے اپنی فوج کی تنظیم کے لیے جو اصول مقرر کیے، وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ بنے رہے۔ چنگیز خان کی شخصیت کے کئی پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ مغل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں واقعات ان کے ارد گرد کے دشمنوں نے لکھے۔ آرمینیوں، چینیوں اور ایرانیوں کی کتابوں میں چنگیز خان کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ظاہر ہے مکمل طور پر سچ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی قوم اپنے دشمن کو کبھی خراج تحسین پیش نہیں کرتی، جیسے مظلوم کبھی ظالم کے لیے دعا نہیں کرتا۔ ارد گرد کی قوموں نے چنگیز خان کو وحشت و بربریت اور ایک جنگلی وحشی کے طور پر دیکھا، جو نامعلوم سرزمین سے اچانک آیا اور ان کی زمینوں اور املاک پر حملہ آور ہوا اور ہر چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے بقول ایک ادیب کے آئے، قتل و غارت کی، مال غنیمت سمیٹا اور آگے نکل گئے۔ قصہ مختصر، چنگیز خان کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک وحشی درندے کی سی ہے، جو طاقت کے بلبوتے پر ایک عذاب کی طرح ارد گرد کے حکمرانوں پر نازل ہوا، سیراہوں کی جاہلیت سے نکلا اور تہذیب یافتہ ملکوں پر حملہ آور ہوا، بڑی بد تہذیبی سے یوں جھپٹا کہ ہر شے کو تہس نہس کرتا گیا اور 84 لاکھ انسانوں کا قاتل کہلایا۔ یورپ کے مصنفین اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اس منگول میں کوئی شیطانی قوتیں سما گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت غضبناک رہتا تھا۔ کسی پر ترس کھانا، کسی کو امان دینا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ ہر ایک سے الجھ پڑنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بقول شاعر، انسان کو انسان سے گر پیار نہیں ہے، انسان وہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ جس طرف رخ کرتا انسانیت اس سے پناہ مانگتی، مگر وہ کسی کو معاف کرنا جانتا ہی نہ تھا۔ دوستو، چنگیز خان کی کہانی خود اس کی زبانی سنیے۔ میں 1162 عیسوی میں منگولیا، جو آج کل چین کا ایک خود مختار صوبہ ہے، کے دریائے اونان کے علاقے میں ایک سردار کے گھر پیدا ہوا۔
13 سال کی عمر میں میرے باپ کے حریف سردار نے، جو میرے باپ کو کسی طرح بھی شکست نہ دے سکتا تھا، دعوت دے کر زہر پلا دی اور میرا باپ مر گیا۔ میرے باپ کے کمانڈر وفادار ثابت ہوئے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا۔ میرے باپ کے قتل نے میرے اندر انتقام کی آگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ میرا اصلی نام تموجن تھا۔ اس زمانے میں منگول قبیلے اپنے سردار کو خان کا نام دیتے تھے۔ منگولیا کے سردار ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ ہر طرف دشمنی کی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر دوسری دنیا سے ان کا موازنہ کیا جائے تو یہ لوگ بے پناہ طاقت کے حامل تھے۔ میں نے اپنے آپ کو فرعون، شداد، نمرود اور سکندر اعظم سے بھی بڑا خاقان بننے کا خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے میں نے منگول سرداروں کے درمیان دشمنی کی آگ کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان سرداروں کو بتایا کہ ہم لوگ اگر آپس میں لڑتے رہے تو چین ہم پر اپنا تسلط قائم کر لے گا۔ منگول سرداروں نے مجھے اپنا خاقان تسلیم کر لیا اور میرے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ میں نے 5 شادیاں کی اور ہر شادی مختلف اور انتہائی طاقتور قبیلے میں کی، صرف اس لیے کہ ان طاقتور قبیلوں کے لوگ میرے رشتہ دار بن جائیں۔ یہ قبیلے صرف متحد ہی نہ ہوں بلکہ ان کے درمیان محبت بھی پیدا ہو جائے۔ میرا خواب بہت جلد شرمندہ تعبیر ہو گیا اور ہر طرف چنگیز خان ہونے لگا۔ میں نے مصر کے بادشاہوں فرعونوں کی طرف اپنا نام چنگیز خان اور پھر بعد میں خاقان اعظم رکھ لیا۔ جب میں ناقابل تسخیر ہو گیا تو میں نے 1219 عیسوی میں دور دور اپنے سفیر بھیجے، جن کو یہ پیغام دیا کہ میری ناقابل تسخیر طاقت کو تسلیم کرو اور بغیر جنگ کیے میری فوج میں داخل ہو جاؤ۔ مگر ان بے وقوف لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چنگیز خان ایک قیامت خیز طوفان کا نام ہے۔ ان لوگوں نے میرے تمام سفیر قتل کر دیے، ان کے سر قلم کر کے مجھے اس پیغام کے ساتھ واپس کر دیے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اپنے تمام سرداروں اور کمانڈروں کو دریائے اونان کے کنارے جمع کیا اور جدید فوجی قوانین بنا دنیا پر یلغار کر دی۔ منگولیا کا زیادہ تر علاقہ میدانی تھا، اس لیے جنگیں لڑنا میرے لیے آسان تھا۔ میرے بنائے ہوئے فوجی قوانین اس قدر کامیاب ہوئے کہ اب تک میرے ہی بنائے ہوئے فوجی قوانین پر عمل ہو رہا ہے۔ میں نے منگولیا کو خیر باد کہا اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے سمرقند، بخارا، روس، چین، ترکی، مشرقی یورپ اور شمالی ہندوستان پر یلغار کر دی۔ ایک دن میں نے کئی لاکھ انسانوں کا قتل کیا، ان کی عورتوں اور بچیوں کو فرعون کی طرح زندہ رکھتا، اپنی فوج کو اور خود ان خوبصورت عورتوں کو لذت کے لیے استعمال کرتا۔ عورتوں کی لذت میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ جب میں نے روم پر حملہ کیا تو رومی پوپ میرے قبضے میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہوں۔ پوپ نے کہا کہ ابدی زندگی تو میں تمہیں دے سکتا نہیں، مگر عمر بڑھانے کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورت کی لذت سے دور رہو۔ میں نے کہا شراب اور شباب میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا دماغ میرے دل کے تابع تھا، میں آگ کا ایک گولا تھا، میرا بال انتقام کی آگ میں جکڑا ہوا تھا۔ اس آگ نے میرے ہاتھوں قتل عام کروایا۔ میں عورت سے لذت نہیں کرتا تھا، یہ لذت بھی میرا انتقام ہی تھا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ چنگیز خان تمہیں کبھی کسی پر ترس آیا؟ میں نے کہا ہاں، ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا، میں نے اپنے نیزے سے وہ بچہ نکال کر دیا۔ وہ بچہ میرے نیزے سے مر تو گیا تھا مگر میں نے اس کی ماں کو دے دیا۔ میری فوج جہاں سے گزرتی وہاں کے لوگ میرے خوف سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور جو ایسا نہ کرتا میں پورا علاقہ جلا کر رکھ دیتا۔ چین اس زمانے کی بہت بڑی طاقت تھا اور میری حکمت عملی ایسی تھی کہ میں نے چین پر چین ہی کے لوگوں سے حملہ کروایا۔ جب یہ لوگ آپس میں لڑ کر مر گئے تو میں نے چین پر قبضہ کر لیا۔ 1227 عیسوی میں نے چین پر جب تیسرا حملہ کیا تو میں گھوڑے سے گر گیا۔ میری زندگی نے میرے ساتھ وفا نہ کی، میں اپنا خواب پورا نہ کر سکا، پھر بھی سکندر اعظم سے زیادہ علاقے پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔
میری سلطنت کی بنیاد محبت پر قائم نہیں تھی، اس لیے میرے جاتے ہی مفتوح علاقے واپس جانے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پیار، محبت یا عشق نہیں کیا۔ اگر طبعی محبت کو دیکھا جائے تو میرا چنگیز خان بننا میرے باپ کا انتقام لینا تھا۔ اگر عام لوگوں کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے تو میرے جو سفیر قتل کر دیے گئے تھے ان کا انتقام تھا۔ اس انتقام کی آگ سے بچنے کے لیے مجھے میرے بھائی نے کہا کہ چنگیز خان قتل کر دو۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ عشق صرف پیار محبت ہی کا نام نہیں ہے، نفرت، انتقام اور دشمنی بھی اسی کا حصہ ہے۔ عشق کے بارے میں پوچھا جائے تو میں نے ابلیس، فرعون، شداد، نمرود اور سکندر اعظم سے بے پناہ عشق کیا۔ دنیا کو میرے ساتھ محبت نہیں تھی، میں نے اس محبت کو طاقت سے حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں محبت حاصل نہ کر سکا، بلکہ بہت زیادہ نفرتیں اکٹھی کرتا گیا۔ میری ان نفرتوں نے میری حالت یوں کر دی کہ میرے بیٹے میرا جنازہ لے کر 1000 لوگوں کے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں مجھے دفن کرنے کے بعد میرے بیٹوں نے تمام ساتھ آنے والوں کو قتل کر دیا اور میری قبر کا نشان تک مٹا دیا تاکہ میرے دشمن میری لاش کو باہر نہ نکال لیں۔ میرے بیٹوں کو معلوم تھا کہ لوگوں کو میری ساتھ کتنی نفرت ہے۔ 60 سالوں میں نے اپنے ساتھ ایسے لوگ ملا لیے جو میرے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ یہ لوگ میرے جالے تھے، مگر ان کی مثال بالکل ایسے ہی تھی جیسے ایک سرکاری آفیسر کے ماتحت ملازمین۔ ان ملازمین کی محبت میں بھی آفیسر کے جانے کے ساتھ ہی نفرت بدل جاتی ہے۔ یہ ملازم اپنے آفیسر سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھی اس کی طرح کے آفیسر بن سکیں۔ میرے بعد میری اولاد میں سے کسی نے چنگیز خان بننے کی کوشش نہیں کی، البتہ میرے پوتے ہلاکو خان نے چنگیز خان بننے کے لیے ایران پر کئی حملے کیے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہمارا ساتھ دینے کا